السلام علیکم دوستوں، میرا نام عبدالرحمن ہے۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے۔ دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو جیسے ہی لیٹسٹ اپڈیٹ آتی ہیں تو وہ آپ کو سب سے پہلے اس چینل کے اوپر پتہ چل جاتی ہیں۔ ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کر دیں تاکہ آپ کو روزانہ لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے پتہ چل سکیں۔ چلیے شروع کریں۔ ایک موقع دیا کہ وہ ریٹن ٹیسٹ میں اپیئر ہو جائیں، اور وہ ٹیسٹ جب ٹیسٹ پاس کر لیں گے تو ان ٹیسٹ کی بنیاد پر جو مختلف محکمے ہیں اس میں ان کو ملازمتیں دی جائیں گی۔ اب یہ اگر آپ اس کو ایز اے نیوٹرل سٹیزن دیکھیں نا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ 40 50 60 محکمے ہوں گے، ہر محکمہ اشتہار دیتا ہے، ہر نوجوان اس ہر اشتہار پہ اپلائی کرتا ہے، اور پھر اس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ ہوگا، پھر انٹرویو ہوگا، وہ بار بار ٹیسٹ دیتا ہے، بار بار وہ فیس ادا کرتا ہے۔ ہم نے اس عمل کو آسان بنایا، کیبنٹ کا یہ فیصلہ تھا، آسان اس طرح بنایا کہ بجائے اس کے کہ وہ 50 60 جگہوں پہ جا کر ٹیسٹ دے، ہم سکھر آئی بی ایس سے ایک مرتبہ اس کا ٹیسٹ کروائیں گے، اور جو اس ٹیسٹ میں کوالیفائی کر جائے گا پھر جتنی نوکریاں آئیں گی اس ٹیسٹ کی بنیاد پر اس کو دوبارہ ٹیسٹ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ انٹرویو کے عمل میں جا کے بیٹھ جائے گا ایک ٹیسٹ کی بنیاد پر۔ یہ یہاں کے نوجوانوں کے لیے آسانی پیدا کی گئی تھی، لیکن انہوں نے عقل کے اندھوں نے اس کو بھی متنازع بنایا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی جو سکھر آئی بی نے فیس لی تھی وہ مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے، یہ 700 روپے تھی پر امیدوار، 700 روپے ان کی فیس تھی، جس میں سے آدھے پیسے حکومت سندھ نے ادا کیے اور آدھے پیسے اس امیدوار نے ادا کیے۔ اور یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں اس لیے کہ میں مختلف محکموں میں رہا ہوں، ہمارے خود میرے جن محکموں کا میں وزیر رہا ہوں، ہم نے خود کئی ٹیسٹ جو سکھر آئی بی اے سے کروائے تھے۔ اس وقت پورے پاکستان میں سکھر آئی بی اے سے اچھا ٹیسٹنگ محکمہ ہے ہی کوئی نہیں، بالکل صاف اور شفاف، غیر متنازع۔ یہ عدالت کا حکم تھا، یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، یہ عدالت کا حکم تھا کہ سندھ حکومت کسی ریپیوٹیبل ٹیسٹنگ ایجنسی سے یہ ٹیسٹ کروائے اور اس کے بعد ملازمتیں دے۔ سکھر آئی بی اے کی جو ساکھ ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے جب اپنے ججز بھرتی کیے لوور کورٹس کے تو اس کے ٹیسٹ بھی انہوں نے سکھر آئی بی اے سے کروائے۔ مجھے اب مزید اس کو سند دینے کی ضرورت نہیں ہے، جب خود ہائی کورٹ اپنے ججز بھرتی کرتا ہے، عدالتوں میں جب ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں تو انہوں نے بھی جو ادارہ چنا ٹیسٹ کروانے کے لیے وہ سکھر آئی بی اے تھا۔ اب ایم کیو ایم نے سکھر کا نام اس کے ساتھ لگنے کی وجہ سے اس پورے ادارے کو متنازع بنا دیا، سکھر آئی بی اے کیوں، سکھر آئی بی اے کیوں، سکھر آئی بی اے کیوں۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے جو اپروچ کیا تھا سندھ حکومت نے وہ کراچی آئی بی اے کو کیا تھا۔ کراچی آئی بی اے کو ہم نے اپروچ کیا، ان سے ہم نے کہا کہ یہ ٹیسٹ آپ لیں، انہوں نے معذرت کی، انہوں نے کہا کہ اس بڑے پیمانے پر ٹیسٹ لینے کی سہولت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب اگر انہوں نے معذرت کر لی تو ہمارے پاس جو دوسری چوائس رہ جاتی ہے جو غیر متنازع ہے، جس کے اوپر کوئی کسی نے آج تک انگلی نہیں اٹھائی، وہ سکھر آئی بی اے تھا، ہم نے اسے ٹیسٹ کروا لیا۔ لیکن ابھی اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی ان نوجوانوں کے ساتھ جنہوں نے سکھر آئی بی اے کا ٹیسٹ دے دیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان کا ٹیسٹ دینا جو ہے ان کو نوکری کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا، ان کو نوکری اس ٹیسٹ کی بنیاد پر نہیں ملے گی، لیکن وہ ایگزام دے کے کوالیفائی کر گئے ہیں کہ جو نوکری آئیں گی اس کے اندر وہ اپلائی کریں سر، وہ اپلائی کریں گے اور اس کے اندر ان کی مارکنگ ہے، جس کے جتنے زیادہ نمبر ہوں گے اس کو ترجیح دی جائے گی جو اپلائی کرے گا۔ اگر مثال کے طور پہ ایکسائز ٹیکسیشن کی جابز آتی ہیں اور اس کے اندر وہ تمام نوجوان اپلائی کرتے ہیں جنہوں نے ٹیسٹ دیے ہوئے ہیں، تو اس میں ملازمتیں پہلے ان کو ملیں گی جن کے نمبر سب سے زیادہ ہے۔ اس کے اندر تو چوائس ہماری ختم ہو جاتی ہے، اس میں حکومت کی، وزیر کی، کسی ادارے کے سربراہ کی چوائس ختم ہو جاتی ہے۔ جس کے نمبر 60 ہیں، جس کے نمبر 70 ہیں، بھائی اس کو کاٹ کے میں 20 والے کو تو نہیں دے سکتا نوکری، 30 والے کو تو نہیں دے سکتا نوکری، اگر دوں گا تو عدالت میں چلا جائے گا فوراً، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی اس کا حق بنتا ہے، اور اس کے اندر بھی ٹرانسپیرنسی ہے۔ اگر تو نوکریاں ہم نے بانٹنی ہوتی، بٹوارا کرنا ہوتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین جو ہمارے پاس راستہ تھا وہ 60,000 ٹیچرس کی نوکریاں تھیں۔ اس سے زیادہ بڑا چنک کسی ایک محکمے کا نوکریوں کا نہ ہے نہ آئے گا۔ یہ 60,000 نوکریاں اگر ہم اپنوں کو بانٹ دیتے نا، ہمارے ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹر، عہدیدار، خاندان والے سارے خوش ہو جاتے، سب مطمئن ہو جاتے۔ وہ 60,000 نوکریاں بھی ہم نے میرٹ پہ بھرتی کی ہیں لوگوں کو۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ میرے فیملی کے لوگ فیل ہو گئے، میں وزیر تھا ایجوکیشن افسر، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جو الزام لگا رہے تھے جو عدالت میں گئے تھے ان کے رشتے دار بھرتی ہوئے ہیں، ان کی فیملی کے لوگ ٹیچرز بھرتی ہوئے ہیں۔ اب ان سے پوچھیں کہ سفارش پہ ہوتے کہ میرٹ پہ ہوتے۔ ایک غیر متنازع، صاف اور شفاف عمل کو اس طرح سے متنازع بنانا اور پھر اس کے اوپر ایک نسلی قسم کی غلیظ باتیں پیدا کرنا تاکہ لوگوں کے اندر نفرتیں پیدا ہوں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی طور پر جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ میں ایک اور ان کو کہوں گا ذرا سا ہسٹری کو پڑھ لیں تھوڑا سا۔ انہوں نے کوٹا سسٹم پہ بات کرتے ہوئے سارا وہ بھٹو صاحب پہ لگایا، اور بھٹو صاحب کے متعلق اتنی گمراہ کن باتیں انہوں نے کی ہیں، اتنی کم علمی ہے ان لوگوں کے ذہنوں میں، یا یہ نفرت بھری ہوئی ہے ان کے ذہنوں میں پیپلز پارٹی کے لیے، شیخ ذوالفقار علی بھٹو کے لیے، وہ کہیں نہ کہیں اگل کر آ جاتی ہے سامنے، یہ باوجود شاید چھپاتے ہوئے کہیں نکل آتی ہے کہیں نہ کہیں۔ جو کوٹا سسٹم ہے اس کا آغاز کیا تھا لیاقت علی خان نے، اور کیوں کیا تھا؟ جب یہ پاکستان بنا تو پاکستان میں اکثریت بنگالیوں کی تھی، بنگالی اکثریت میں بہت تھے،
لیکن ان کے پاس وسائل نہیں تھے, ان کے پاس وہ چیزیں نہیں تھی کہ وہ کمپیٹ کر سکتے باقی جو ملک کا حصہ تھا اس میں جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کے ساتھ. کوٹا سسٹم لے کر آئے تاکہ بنگالیوں کو ایک اچھی نمائندگی مل سکے سرکاری نوکریوں کے اندر, یہ لیاقت علی خان نے کیا. اس کے بعد 1956 کا جب آئین بنا, اس آئین کے اندر بھی کوٹا سسٹم شامل تھا. پھر جب جنرل یایا آیا, جب اس میں ماشاء اللہ کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے, سارا آئین وہیں فارغ ہو جاتا ہے, اس نے جو اپنا ماشاء اللہ ریگولیشن جاری کیا اس کے اندر بھی کوٹا سسٹم تھا. 1973 کا جو آئین بنا, جب نیا کوئی نیا آئین آتا ہے تو بہت ساری چیزیں پچھلے آئین کے اندر جو ہوتی ہے, کانسٹیٹیوشن کے اندر ہوتی ہیں, اس کو وہ کیری آن کرتے ہیں. 73 کے کانسٹیٹیوشن میں یا بھٹو صاحب کے دور حکومت میں وہ جو ماضی کا نظام چلتا آ رہا تھا کوٹا سسٹم کا, وہ کیری آن ہوا ہے. صرف انٹروڈیوس ذوالفقار علی بھٹو نے نہیں کیا ہے, کیری آن کیا انہوں نے. یہ صوبہ سندھ کا رورل اربن کا بھی جو کوٹا ہے یہ بھی پہلے سے آ رہا تھا, کیری آن کیا ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ چیز بتاؤں, یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اگر پیپلز پارٹی کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں جو بار بار لگاتے ہیں کہ ہم جب حکومت میں آتے ہیں, چونکہ ہماری کنسٹیٹوئنسی جو ہے, ہمارا جو ووٹ بینک ہے وہ رورل ہے, اور اس کی بنیاد پر ہم اقتدار میں آتے ہیں, یہ بار بار لوگوں کو بتاتے ہیں. اگر یہ 40-60 کا ریشو نہ ہو تو پھر اگر پیپلز پارٹی حکومت میں ہو, 100% رورل سے لوگ آ جائیں, کون اعتراض کرے گا اس میں؟ کوئی جواز ہے ان کے پاس اعتراض کرنے کا؟ میں تو کہتا ہوں یہ 40% جو لکھا ہوا ہے یہ تو ان لوگوں کے حق میں ہے جو ہم پر تنقید کرتے ہیں. پیپلز پارٹی چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں 40% ملازمتیں اربن ایریاز کے لوگوں کو دینی ہیں. یہ تو پروٹیکشن ہے 40% اربن ایریاز میں رہنے والے نوجوانوں کی, ان کے حق کی. یہ اگر کہتے ہیں کہ اس کو ختم کر دیں, ہم تو اللہ کا شکر ہے, ہم تو انصاف کیا کریں گے, ہم زیادتی نہیں کریں گے. لیکن یہ جو زہر ابلتے ہیں, اگر میں اس کا جواب دوں تو پھر تو ہمارے لیے ون سچویشن ہے بھائی. آج تو آپ اعتراض کرتے ہو نا کہ 40% کوٹے عمل نہیں کیا, جب یہ ہوگا ہی تو کیا اعتراض کرو گے؟ پھر تو ٹھیک ہے, 40-60 کا ہے نہیں, ہم جس کو چاہتے تھے, پھر آپ اعتراض نہیں کر سکیں گے. لیکن اپنی سستی گھٹیا سیاست کو چمکانے کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں جو یہ زہر گھولتے ہیں, میں پھر ان سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ کریں. یہ آپ نہ اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں, نہ صوبے کی خدمت کر رہے ہیں, اور نہ شہر کی خدمت کر رہے ہیں. ان کو سبق سیکھنا چاہیے, ان کا جو ماضی ہے اس سے. اگر اپنے آپ کو یہ نئی ایم کیو کہتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اس زہریلی سوچ کو بدل چکے ہیں. آج اگر پھر یہ وہی باتیں کریں گے کہ کبھی سندھیوں سے لڑاؤ, کبھی پٹھانوں سے لڑاؤ, کبھی پنجابیوں سے لڑاؤ, کبھی بلوچوں سے لڑاؤ, پھر جب آپ اس میں سب کو لڑا چکے تو پھر مہاجروں کو مہاجروں سے لڑاؤ. یہ اردو بولنے والے ہمارے بھائیوں کو یہ خوف دلا کے کہ تمہیں سندھی مارے گا, تمہیں پٹھان مارے گا, تمہیں پنجابی مارے گا, یہ اپنے شیلٹر میں لانا چاہتا ہے. جو اپنی مقبولیت میں اگر آپ اضافہ کرنے چاہتے ہو تو اپنی عوامی سیاست سے کرو, لوگوں کی خدمت کر کے کرو. لوگوں کو ڈرا کے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش نہ کرو, لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کر کے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش نہ کرو. یہ گھٹیا ذہنیت ہے, یہ گھٹیا سوچ ہے جس نے اس ملک کو, اس صوبے کو, شہر کو بے انتہا نقصان پہنچایا ہے. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ پھر آج اسی